نماز تہجد ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی، اس کو توفیق ملتی ہے جس پر رب العزت کا خاص کرم ہوتا ہے۔ نماز تہجد میں ایک ایسی لذت ہے جو جوانی میں ایک بار پڑھے تو وہ بار بار پڑھے گا۔ تہجد کے وقت کا سکون وہی سمجھ سکتا ہے جس نے تہجد میں اللہ سے باتیں کی ہوں، جس نے دنیا کی محبت نہیں بلکہ اللہ کی محبت مانگی ہو۔ قرب الہی کا ایک ایسا بہترین ذریعہ جس میں جائے نماز میں سجدے میں رکھا ہوا سر جب رب العزت کے روبرو ہوتا ہے تو دنیا اور آخرت کی تمام انعام اس کی جولی میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ اس لمحے لگائی ہوئی پکار سے انسان کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اللہ صرف میرا ہے اور بس میرا۔ اس وقت انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ لمحہ ایسے ہی ٹھہر جائے۔ اس وقت روشنیوں کے رب کو اندھیرے میں پکارنے والے انسان کو معجزوں کی صبح عطا کرنے کی بشارت دے دی جاتی ہے۔ اندھیرے جتنے بھی گہرے ہوں کبھی مایوس مت ہونا کہ جب امید باقی ہو اجالے ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ اندھیروں میں چمکتا ہوا چاند یہ پیغام دیتا ہے کہ جس کو رب نے تھام لیا وہ پھر کبھی تنہا نہیں ہوتا، اس کا رب اسے روشن صبح عطا کر دیتا ہے۔ بس رسی تھام کر اس کے ہو جاؤ، اس رب کی قربت کے اجالے دور نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ کہتا ہے یا رب یا رب یا رب تو اللہ فرماتے ہیں لبیک عبدی، مانگ تجھے عطا کیا جائے۔ ساری دنیا کو آغوش نیند میں سلا کر تہجد کی توفیق ملنا بھی معجزے سے کم نہیں۔ اس وقت کے سجدے میں راحت ہے، سکون ہے، بن کہے باتیں بھی وہ سن رہا ہوتا ہے۔ ایسا سکون جو دنیا میں کسی بھی انسان سے نہیں ملتا، جو اللہ کی قربت سے نصیب ہوتا ہے، اور دل میں اللہ کے نور سے ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے۔ وقت تہجد کی گئی دعائیں کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ وہ رب رحمان ہے، کبھی اپنے بندوں کا برا نہیں چاہتا۔ بے شک اس رب العالمین کے فیصلے ہماری خواہشات سے بہتر ہیں۔ اگر کوئی دعا قبول نہ ہو، مایوس نہ ہو، وہ رب اتنا رحیم ہے، ہماری مانگی ہوئی ہر دعا کو سنبھال رکھتا ہے۔ یا تو اس کا صلہ ہمیں آخرت میں دیتا ہے یا پھر دعا میں مانگی ہوئی چیز سے زیادہ بہتر چیز عطا کرتا ہے۔ ہم کبھی اللہ کے ارادوں کو سمجھ نہیں پاتے، اسی لیے کبھی اپنے رب سے دعا قبول نہ ہونے کا شکوہ نہ کریں۔ اللہ کبھی بھی انسان کو مایوس نہیں ہونے دیتا۔ وہ اگر امید کا ایک دروازہ بند کر دیتا ہے تو اس کے بدلے 10 اور دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ دروازے بھی ان لوگوں کو نظر آتے ہیں جو اس کی ذات پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ کے کیے گئے فیصلوں میں راضی رہتے ہیں۔ یقین کی وہ کیفیت جب انسان کا دل بار بار کہہ رہا ہو کہ میرا اللہ ہے نا، وہ ہر چیز پر قادر ہے، پھر وہ دو جہانوں کا بادشاہ اسے اپنی طاقت کے جلووں سے کیسے محروم رکھ سکتا ہے۔ وہ رب جو تاک راتوں میں جلتا ہوا ایسا چراغ ہے جس کے نور سے دونوں جہان مہکتے ہیں، اور جب اللہ پر اتنا یقین کر کے مانگو گے تو وہ کبھی مایوس نہیں لوٹاتا۔ جب دل اللہ کی محبت کا عادی ہو جائے تو پھر دنیا کی رنگینیاں دلوں پر اثر انداز ہونا چھوڑ دیتی ہیں۔ اگر کوئی درد یا تکلیف الجھا دے یا پریشان کرے تو دعا کر لیا کرو، کسی ویران گوشے میں خدا سے بات کر لیا کرو، اس کو سنا کر دل کا حال بوجھ ہلکا کر لیا کرو، اپنے دل کو مطمئن کر کے صبر کر کے گزارا کیا کرو۔ یوں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مایوس نہ ہوا کریں، آگے آنے والا اچھا وقت سوچ کر مسکرا لیا کریں۔ تہجد میں مانگی گئی دعاؤں پر کن فیکن کی بارش ایسی ہوتی ہے کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ جس کو تہجد کی نماز نصیب ہو گئی تو سمجھ لو اسے اللہ کا پیار نصیب ہو گیا۔
تہجد تک آنا رب سے عشق کا ثبوت ہے، جس عشق کے لیے وہ رب خود تمہیں چن لیتا ہے، اور جسے چن لے اس کی تکمیل ممکن ہے۔ جو چیزیں تمہیں ملنے میں مشکل لگتی ہیں انہیں تہجد کی دعاؤں میں مانگ لو، بے شک اللہ تہجد کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، فیکن کی مہر لگوا کر ہی واپس لوٹتی ہیں۔ تہجد پڑھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے رب نے تھام لیا ہو، اور جسے وہ تھام لے اسے دنیا کی کوئی طاقت گرا نہیں سکتی۔ تہجد کے سجدوں میں جھکا ہوا سر اپنی ہر بات اللہ سے منوا لیتا ہے۔ اگر اللہ تمہیں تہجد کا پابند بنا رہا ہے تو سمجھ لو وہ جلد ہی تمہیں اپنی رحمتوں سے نوازنے والا ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کے قصے ہی الگ ہوتے ہیں، کیونکہ معجزے بھی ان کا انتظار کرتے ہیں۔ جب دل میں اللہ کی محبت ہو، اللہ پر یقین ہو، اللہ سے امید ہو، تو دل غلط مشورہ دے ہی نہیں سکتا، اور تب ہی دل سے مانگی ہوئی دعا عرش تک رسائی پاتی ہے اور قبولیت کی خوشخبری لے آتی ہے، کیونکہ دعا کا تعلق دل سے ہوتا ہے اور دل کا تعلق اللہ سے۔ ہمارے نصیب میں اگر کوئی تکلیف ہے تو کیا ہوا، ہمارے رب نے ہمیں بھی تو نوازا ہے کہ ہم جائیں اپنے رب کے پاس اور مانگیں دعا جیسی خوبصورت نعمت سے اس سے، کیونکہ اسے ہمارا مانگنا ہی تو پسند ہے۔ ویسے تو ہر چیز نصیب پر باری ہے، ہر طاقت اس مقدر پر دم توڑ دیتی ہے، اگر اس پر کوئی طاقت رکھتی ہے تو وہ ہے دعا، صرف دعا، بس یہ دعا ہی ہے جو مقدر پر حاوی ہے۔ تم بس دعا کرو، باقی سب رب پر چھوڑ دو، باقی تمہارا رب بہترین جانتا ہے، کیونکہ وہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ بندے کی دعائیں اور التجائیں دیکھ کر اپنا فیصلہ بدل دے۔ جب آپ بھی اللہ کی مان جاتے ہیں نا تو اللہ بھی آپ کو کبھی محروم نہیں رکھتا۔ تو یقین بھی رکھیں اپنی دعاؤں پر، یقین والوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی، اور یقین بھی ایسا کہ دعا کا اختیار دینے والے پر پختہ ہونا چاہیے۔ جب انسان کا دل اللہ کی محبت سے بھر جاتا ہے تب اللہ انسان کے دل میں اپنی تڑپ پیدا کرتا ہے، تو وہ رات کے اندھیرے میں اپنی سکون کی نیند کو چھوڑ کر اللہ سے ملنے آتا ہے۔ جس بھی غرض سے اس رب کے روبرو جاؤ وہ منتظر رہتا ہے واپسی کا، آواز کا، دعا کا، ایون کہ غرض کا بھی۔ کیسے ممکن ہے کہ کوئی انسان دل میں تڑپ لے کر اس رب کی بارگاہ میں جائے اور وہ نوازے نہ؟ اللہ کو پوری کائنات میں کوئی مخلوق اتنی محبوب نہیں جتنی ایک دعا کرنے والی مخلوق محبوب ہے، اور سب سے پسندیدہ اسے اپنے بندے کا مانگنا اچھا لگتا ہے۔ وہ تو السمیع ہے، تمام سننے والوں میں سے بہترین سننے والا۔ اس پر یقین رکھو، وہ تمہارا مخلص دوست ہے۔ اللہ خالی ہاتھ کبھی نہیں لوٹاتا، اور جب عاجزی سے اس رب کی رحمت کو پکاریں گے تو وہ رحمان تمام دعاؤں پر کن فرما دیتا ہے۔ دعاؤں سے تقدیر کے رخ موڑ دیے جاتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت پر یقین رکھیں تو آپ کی دعاؤں کا جواب جلد ہی آنے والا ہے۔ تمہاری دعائیں ہی اس بات کا ثبوت ہیں کہ تمہارے لیے معجزہ ہونے والا ہے۔ تمہارا اللہ پر یقین بتاتا ہے کہ تمہاری چاہت پر اللہ حرف کن فرما دے گا۔ تمہارا صبر اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ تمہارے لیے کتنا اجر ہونا باقی ہے۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان قریب تمہیں تمہارا رب اتنا عطا کرے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو سب سے پہلے نماز کے لیے دعا مانگیں۔ اللہ ہمیں نماز قائم کرنے والوں میں سے بنائے، اور اللہ تعالی ہم کو نماز تہجد کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔